بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، حج کے مہینوں میں اور خاص طور پر قربانی کے دنوں میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں واقعات احوال مذکور ہیں انہیں بیان کیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں. ان کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے. تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے. دنیا کے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں. یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں. مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی کے نام سے موسوم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور اوصاف بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور کہیں متعدد جگہ حنیف بھی کہا ہے اور انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے. قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے قلب سلیم عطا فرمایا گیا تھا. چنانچہ انہوں نے بچپن ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی. اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. جیسے کہ فرمان الہی ہے: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے. وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. چنانچہ جب ان پر رات چھائی، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. کہنے لگے: هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا: میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے: لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ،
جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے سے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے لیطمئن قلبی، تاکہ یقین کیوں نہ ہوتا مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اچھا 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان سب کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر مذہبی پیشوا تھا، بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے، گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے علاوہ سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ من فعل هذا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، اب ان بتوں سے پوچھ لو اگر وہ بول۔ سورہ صافات میں مذکور ہے کہ وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ لیں، اور یہ سوچیں کہ جو بت خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے، دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا۔
مگر اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے کا دم خم رکھتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا فرما دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی ضرور زیارت کرے، اور وہاں کے پھلوں کی افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب وہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی آسمان و زمین نے کیا، نہ اس کے بعد کریں گے۔
اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی، اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ کی طرف سے صدا نہیں آ گئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے خدمت قبول فرما لیجیے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا، چنانچہ فرمانے خداوندی ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج ادا کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی، عشق، دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ بیک وقت روحانی، مالی، بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔